یہ کس درجے کا دورہ؟ اور پھر یہ ظاہر نہیں کرتے، بتاتے نہیں، ان کے گھرانے والے اعلان نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے، خاموشی. لیکن خود اپنی جگہ پہ جا کے پوچھ لے، کیا اس گھرانے کے افراد نے اس دن اپنی حویلی کے اوپر نورانی مناظر نہیں دیکھے تھے؟ نورانی مناظر بابا جی نے انشاءاللہ ہمارے عدد سے حاصل کرنے کے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میدان میں تشریف لانے والے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کس طرح پایا جا رہا ہے. اس سے یہ بھی کلیئر کر دو، بڑے حضرات دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ممتاز کا بھی سن دیا تھا. ملک دلگزیر امان صاحب سے پوچھ لیں، آپ کے گھرانے کے افراد سے پوچھ لیں کہ نادی صاحب کو دونوں غسل دینے والے کون سے افراد تھے. ان سے پوچھے. میڈیا پہ اعلان کرنا اور بات ہے، اور یہ شہادت حاصل کرنا اور خوشبختوں کا کام ہے جن کا رب نے انتخاب فرمایا تھا. بزرگوں کی شخصیت استغفار کیجیے. شہزادہ غازی ممتاز سنگھ کا بھی آ رہے ہیں. بہت سارے لیڈر تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. میں سوچ رہا تھا کہ غازی ملت اسلامیہ کے عرص مبارک پر ان باتوں کو بطور خاص بیان کیا جانا تھا جن کو بطور خاص تعلق میرے ممتاز نادی شہید کے ساتھ تھا. مفتی عثمان رضوی صاحب بھی شامل حال تھے اور دیگر حضرات شامل حال تھے. ہمارے ممتاز سرکاری شہید رحمۃ اللہ
خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. جناب محترم مقام حضرت علامہ مولانا جناب شفیق قادری صاحب ناظم اعلیٰ تحریک پاکستان دعوت ٹی وی، آپ بھی تشریف لائے. آپ کو بھی اہلا و سہلا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات عزیز وقار، حضرات عزیز وقار، آپ دیکھ رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ غازی اسلام شہید ناموس رسالت عاشق رسول غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت سے مبارک کی تقریب میں تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت اور اس کے علاوہ اسلام آباد اور ضلع راولپنڈی کے عہدیداران یہاں حاضر ہوئے. اس صدی کے عاشق صادق اور پوری ملت اسلامیہ کے ہیرو غازی ملک ممتاز قادری شہید سے مبارک کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں. میں التماس کروں گا فخر السعادات پیر طریقت پیر سید ظہیر رسول صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں. انشاءاللہ العزیز قبلہ امیر المجاہدین بھی خطاب فرمائیں گے. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے اور دنیا کو بتائیں کہ غازی ممتاز قادری بھی زندہ ہے. غازی ممتاز قادری کا مشن بھی زندہ ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اسٹیج پہ اور اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا يرجع ولا يرجع صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درود پاک. میزبان ذکر
ہمارے بشیر احمد صاحب قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ امیر المجاہدین استاد علامہ خالد حسین ندوی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ محترم المقام قاضی صاحب قاضی محمود احمد مسجد دادی شمالی پنجاب کے ناظم اعلیٰ رامداس فیضی صاحب دیگر عہدیداران اور بالخصوص راولپنڈی کے وزیر امیر حاجی محمد رمضان چشتی صاحب وقاتی ملک ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، جنہوں نے امت کا بھرم رکھتے ہوئے وہ سجدہ حسینی ادا کیا ہے جو حالات کا تقاضا تھا۔ آج بھی محراب اور منبر کسی خطیب کے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، کسی نعت خان کے خوبصورت لہجے کا منتظر نہیں، کسی قاری کی خوبصورت آواز کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ آج بھی محراب اور منبر سجدہ حسینی کے انتظار میں ہے۔ اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح قاضی صاحب نے وہ سجدہ ادا کیا ہے، عاشقان رسول مل کر دین کی بقا کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے پوری قوم مل کے سجدہ حسینی ادا کرے، اسی کو علامہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب بہشت مغربیاں جلوہ ہائے بابرکات، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آج بھی محراب اور منبر اسی سجدہ حسینی کے انتظار میں ہے۔ اور سفر کے دوران بھی میں امیر المجاہدین صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب بھی اس سجدے کو ادا کرنے کے لیے جس مشن کے لیے غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی پیش کی اور گورنر پنجاب کو وافد جہنم کیا، اس کی اصل تو بھی باقی ہے، اور وہ جوڑی بیرونی ممالک میں پروٹوکول لے رہی ہے اور عالمی کفر اس سے اپنی محبتوں کا اظہار کر کے پورے عالم اسلام کی مخالفت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور آج بھی اس کے لیے پھر کسی عاشق رسول کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ اس کے لیے بھی اور گستاخان رسول کے لیے پھر ایک ممتاز قادری نہیں، لاکھوں ممتاز قادری چاہیے۔ اور انشاءاللہ تحریک لبیک کے حوصلے کے کارکنان وہ سجدہ حسینی ادا کرنے کے لیے اور غازی ممتاز قادری بن کر میدان عمل کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک لبیک کی حوصلہ کے کارکنان دہشت گرد نہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم تو سڑک پہ لگے ہوئے اشاروں کا احترام کرتے ہیں۔ جب تک سڑک پر بتی جلتی ہے ہماری گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔ ابھی ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ علامہ وحید نور صاحب غلام عباس فیضی صاحب کے ہمراہ اور
رحمان صاحب جو امیر ہے والا کے ان کے افراد تشریف لا رہے تھے جہاں اشارہ آیا وہاں ان کی گاڑی رکی رہی ہے جب تک سرخ بتی بند نہیں ہوئی انہوں نے گاڑی نہیں چلائی وہیں رکی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اشاروں کا بھی احترام کرتے ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن جہاں تک حضور کی عزت اور ناموس کا تعلق ہے اگر حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آ جائے تو پھر ہم نہ کسی اشارے کو دیکھتے ہیں نہ ہم کسی قانون کو دیکھتے ہیں ہم حضور کی عزت اور ناموس پر کھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب بھی کبھی دین پہ مشرف رکھتا ہے تحریک لبیک کے جملہ کارکنان نے اپنے قائد محترم کی قیادت میں ہمیشہ قربانیاں دینے کے لیے میدان عمل میں آ کے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ خاتم آخری سانس تک تحریک لبیک کے کارکنان حضور کی عزت اور ناموس پر کھڑا دینے کے لیے تیار ہیں. غازی ملک ممتاز صاحب قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. میں غازی صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو عقیدت پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. غازی صاحب کے بزرگوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پھر بیداری نصیب فرمائے اور نبی رسول اللہ السلام کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وہ مظلوم بھائی جو مختلف ممالک میں ظلم و ستم کا شکار بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب خزانوں سے ان کی مدد فرمائے. تحریک لبیک کی اصل اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. لبیک 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 یا رب. میں التماس کروں گا قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے. غازی اسلام غازی ملک ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کا مشن جو قیامت تک جاری رہے گا اس مشن پہ قرآن و سنت کے نور سے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے خیال فرماتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ایسا مرد ہو کہ یہاں سے لے کر پیرس تک گستاخانِ رسول آسیہ مدینہ پھرنے پر کیرل ملنے تک ہر گستاخ لڑ جائے اور عاشق مچل گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام خصال کا پین والے جام رسال رقیم والے عاشق مست جمال ہوں در منگ ملنگ منگ شدے سب درد حال ہوں ٹکڑے منگ دے شور کے پین والے در کال مقال ہوں سینہ دان والے نیچ جنگ عالم شیر صفت دکال ہوں عشق دا ذائقہ ذوق والا جس کا دنیا سے جان گئی ہر ایک روح قدم پر کھوندی کہ لگ تھی ایک پچھان دائی اور ہمت ہاریاں کا تمش کرائی ہمت ہاریاں کا تمش کرائی ہمت ہاریاں کا تمش کرائی تم شیر کرے زلف دے پیچ کمند اندر جب پھنس جائے پھر پھڑکڑاں زلف دے پیچ کمند اندر جب پھنس جائے پھر پھڑکڑاں کی زلف دے پیچ کمند اندر جب پھنس جائے پھر پھڑکڑاں کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیل کے پھڑکنا کی جنہ پھاچ رات کا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جان کا امیدی آس ہوئی کچھے چدنوں آلما رڑکنا کی پورے عالم اسلام کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو حالات بنے ہیں اس پر حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب کی ایک دعا دوتیاں نو کری رب ربا مراد لیبرل سیکولر دین کے دشمن ناموس رسالت کے دشمن حاصل فتار دوتیاں نو کری رب ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے صدیق فاروق عثمان پیچھے نبی پاک دے لاڈلے ویر پیچھے مسموم مغموم شہید پیچھے سیدان خونی میر پیچھے دیکھے داد پہ داد و شاد رکھی عالم شاہ بغداد دے پیر پیچھے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہم غازی ممتاز حسین صاحب کو صرف سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے ان کے والد گرامی ان کے برادران ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور جو وہ مشن شروع کرتا ہے پوری امت مسلمہ کو بڑی دلیری کے ساتھ اس مشن کو اپنانے کی توفیق ظاہر بات ہے غازی صاحب کی والد گرامی کو بھی اور انتظامیہ کو بھی کہا ہوگا کہ یہ نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف نعرے لگانے آئے اور کچھ بھی ہم نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرنا صرف جو اس مشن کے لیے انہوں نے جان دی اس مشن کی دو چار باتیں کچھ بھی شادی نے جو گفتگو کی میں تو بالکل گفتگو کا ویسے بھی قائل نہیں میں تو کہتا ہوں بس صرف نعرہ لگا کر جلسے کو ختم کر دیا تاکہ کسی دن پیٹ کر سے نہ اٹھے
عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن تقدت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها وإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حق الرماد. امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے مامو جان سے پوچھا کہ میرے نانا جان کو گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے. گل بڑی توجہ نال سننے میں دو نعرے لا کے لاہور آ گئے تھے, تسی آ گئے تھے لنگر کھا کے. امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مامو جان نے بتایا کہ رسول اللہ ہمیشہ ہی پریشان تھے. کیا ہوا ہے؟ حضور ہمیشہ ہی پریشان, رسول اللہ متواصل الاحزان, حضور ہمیشہ ہی پریشان تھے اور دائم الفکرت ہے, اور حضور ہمیشہ لمبی سوچ سوچتے رہے کہ میری امت کا کیا کرنا. آج امت کن چکروں میں پڑ گئی. میرے جیسا ایک مولوی حضور کے بارے گل کر گیا, اور معراج شریف میں مہینہ ہے, ایسے مولوی اور بات سن کر دے کہ حضور کیسے تشریف لے گئے. میں کہا تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرمایا میں گیا اور فرما کر میں واپس آ گیا. میرے جیسا ایک مولوی حضور کے بارے میں بات کرنے کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں چلے کوئی کیا بتائے کہ یوں. اور کسرے تنار کے راز میں اپنے تو گم ہے جیسی ہے, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی سنا کہ یوں. اللہ جہاں نور بھی چل رہے ہوں کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ حضور کہاں گزری ہے. تاریخ میں بیٹھ گیا رسول اللہ غازی ممتاز صاحب قادری عالم اسلام کے تمام حضور کے غلاموں کا یہی مشن ہے کہ حضور کا دین پوری دنیا پر چھا جائے, لیکن وہ سونے سے نہیں آئے گا. حضور کا ایک سیکنڈ جو ہے نا, ایک سیکنڈ, اقبال کہتا ہے اس کی کتنی قیمت ہے. کم تر از آنے زیوقات شبت قاسب افزادش ذاتش ابد. اقبال کہتا کہ حضور کا ایک سیکنڈ جو ہے نا, ایک سیکنڈ, بڑی توجہ نال گل سنی تسی تے میں کہڑا ٹائم دین کو دے رہے ہاں. اقبال کہنا حضور کی زندگی کا جو ایک سیکنڈ ہے نا, جدوں تک دنیا بنی تھی جدوں تک رہنی, یہ سارا وقت حضور کے ایک سیکنڈ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک سیکنڈ کم تر اللہ کہتا ہے ایک سیکنڈ کا صرف کم تر اس کا قیمت ہے, کیونکہ وہ وقت رسول اللہ کا. حضور نے 3 اوقات تقسیم کیے تھے, ایک اپنی ذات کے لیے جو رکھا تھا نا, حضور نے وہ بھی امت کو دے دیا تھا. حضور اپنا وقت بھی تو ہنو دے دیتا ہے. کسی جناب انگوٹھے چمڑ دے مسئلے پریشان ہو, اے کن بند کر دو, جڑا بھی کوئی گل کرے انہوں کہا کہ یار کی گل سنا مولا, نمے بیٹھے پا مولا, نا علمہ بچ حسان اللہ. حضور کی بات کرو, انہیں جانا بس, انہیں جانا بس, انہیں جانا دونوں چاہو آئیں کر کے ذرا ہمیں پتہ لگ گیا
जाना, उन्हें 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 जाना, किधर जाना? सुनो जरा, आप बच्चे को पानी पिलाओ, आप बच्चे को पानी पिलाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश जिला कभी नहीं, शाबाश जिला होगा करना, शाबाश जिला नहीं जाना, बस नहीं जाना। तुम क्या समझते हो कि रसूलुल्लाह की उम्मत सदियों बाद कमजोर हो गई? ना ना ना, ये आपके जो नारे हैं ना, ये पूरी दुनिया पर जाएंगे। कुफर कहेगा तो हाजी मुमताज साहब को तो हमने तख्ता दार पर लटकवाने के लिए इतनी मेहनत की, ये पीछे कौन है? पहले उनके वारिस हैं। उस कुड़ी को रिवार्ड दिया गया, उसके जवाब में ये नारा लगाना है। उन्होंने तो बहुत ही आना, ये नारा ऐसा हो कि पूरा को सब फिर ऐसे हो जाए। उनके वाद की को कहकर सीधी बात देता तो बहुत अच्छा है भाई, ऐसे होना चाहिए। सोच को नारा मांगा, उसके बाद के मुकाबले किसी नारा के लिए लगा। तुम क्या समझते हो कि तो उसकी वार्ड देकर तुम हमारा मुकाबला करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, और मेहमान आयो, इकबाल कहना इंसान होगा जिससे सीधे जिसके मुस्तफा हो अनिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सुना दे हदीस का आप के 10 रुपए सुनना चाहते आप चुप करना नहीं सुनना चाहते हो जिंदाबाद 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 अनिल हसन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल सअलतु खाली हिंद इब्न अबी हाला व कान मुसाफन عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إذ فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة عينيه إذ هو وفره وأظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرين له نور يحسده من لم يتأمل وشم كسر اللحية سهل الخدين دلي الفم مفرج الأسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادر متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنظر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر
يجري كالخطيار يستدعين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين سيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زالتنا يخطو تكيفا ويمشي هونا زي المشية إذا مشى كأنما ينهض من صفد فإذا التفت جميعا خافض الطرف نظري إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يقوم الذي الصلاة सूरज चांद रहेगा जब तक नाम पे मैं जोर लाना है कि तुसी तो जोर लाओ ना तुसी केड़ा तकरीर करनी हां और जब तक सूरज चांद रहेगा तुसी अजे तक सोचते हो पता नहीं नारा लाना भी चाहिए कि नहीं सानू नहीं पता इस नारे की गूंज कितने तक जानी कितने तक रहनी जोर लाओ जब तक सूरज चांद रहेगा 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 लो जी ये हदीस पाक इतनी तवील में कुछ तर्जमा की मेरे रिशा साहब कीता जो कुछ आला हजरत बरेलवी कीता الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نैना दिया फौजा जब चढ़ियां तो अबरू का उस मिसाल समझत नौके मिया दे तीर छुटन और लबा सुरखा खा के लाल यमन चिटे दन मोती दिया हिलड़ियां इस सूरत नु मैं जाना खा जानान के जाने जहाना खा सच आखा तेरा शाना था जो शाम शाना सब बढ़िया यह सूरत है के सूरत थी बेसूरत जाहिर सूरत थी बेरंग जैसे इस मूरत थी विच वहदत फुटियां जद घड़ियां काजी साहब ने बड़ी कुर्बानी क्यों दी आपके वालिद गिरामी एंड शेरा सीना कट के बैठे तुसी भी आ गए मैं भी आ गया सारी मेहनत का मकसद के यह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर कबर ते कुल थी जद होसी गुजर सब खोटियां थी संतद खड़ियां बाहो मुक्त मुखत्तब दुर्दे अमन मन भामरी झलक दिखाओ सजन ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा बादी संकरियां इना सिख दियां ते कुर्लांदियां ते रखवारी सदके जांदियां ते इना बर्दियां मुफ्त बेकांदियां ते शलावत भी आमन ओ घड़ियां और सुभान अल्लाह अजमल का सनका मा अजमल का और किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जाल तवज्जो भाई लोग कहते हैं बात और तकरीर कोई नहीं आंदी लोग ये बात करते मैं भी मेरे विशाल साहब को पूछा मैं कहती तुहानू ज्यादा नहीं फिर की बनया और मैं लिखया पढ़िया सब भुला रही और लिखया पढ़िया सब भुला रही एक नाम सजन दा दारी और रग रग ते दूनों साहां लाल और दिल लगया बेपरवाह नाल जिथे दम मरन दी नहीं मजाल और सल्लल्लाहु अलैहि जुल जलाल कीती भुज के बाम कबाब होए पीते बादशाह खराब होए सरशारते बेताब होए खूनिया मस्त निगाह नाल दिल लगया बेपरवाह नाल कीती विच गमा गलतान होए
اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے قوم پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہان آج اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی کلے سی ہر نبی اتھے آقسی حکا امتی احمد نبی صاحب کمال اور دن ندیوں کے پرواہان آج جتھے تم مرن بھی آخر تے پھر کی فرمان دیں فنا میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ واشا اوگن ہارا اور سرتے چاکے تو ایبان را بھارا اور لامی پری تو شاہانا دل لگیا بے پرواہانا اور آدھا حضرت بریلوی بولے کس ہاتھ کا خمیں تاکو توان ٹوٹ گیا اور کعبہ ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تاش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے درے جندہ سے ہمن ڈوب گیا اور رشک لبے عالی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اور جی کوئی سمجھ آئی گا تو مشن سمجھ آیا غازی صاحب کا جنہوں سمجھ آیا ہاتھ سارا کھڑا کرے نا انکار اے مشن ہے غازی صاحب کا توجہ بھائی تاجدار ختم نبوت اے جڑی خبر آ رہی ہے نا اے علف نام دی اور جواب بھی تو دینا ہے کہ نہیں دینا اس حساب نالے میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا ہے جدا جدا سینہ حضور کی عزت آبرو کے ختم نبوت کی حفاظت واسطے حاضر نظر قائم کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا برما سے ہمارا رشتہ کیا افغانستان سے ہمارا رشتہ کیا ایران سے ہمارا رشتہ کیا شام سے ہمارا رشتہ کیا فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا غزہ سے ہمارا رشتہ کیا چیچنیا سے ہمارا رشتہ کیا بوسنیا سے ہمارا رشتہ کیا ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا چائنا کے مظلوم مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا چائنا کے سب سے
مسئلہ بگاڑ پڑے مظلوم مسلمان چائنا کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ماحول دیجیے گا جی اوکے ہو گیا بیٹا مصطفیٰ